جب آپ 3 دفعہ طلاق دیتے ہیں تو قانون اس پہ بڑا واضح ہے کہ کوئی رجوع کی گنجائش ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. تو اگر کوئی لیٹ سے ہم فار دا سیک آف آرگومنٹس کہہ بھی دیتے ہیں کہ رجوع کی گنجائش تھی، تو کیا خاور مانیکا صاحب نے فیملی کورٹ میں آ کے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا کوئی دعویٰ فائل کیا؟ کیا انہوں نے اپنے قانونی جواز پورے کیے، یا وہ 5-6 سال ویٹ کرتے رہے کہ جی یہ الیکشنز قریب آئیں گے تو یہ ہم کریں گے؟ کتنی پر امید ہیں کل کے کیس کو لے کر؟ آپ جیت کے قریب ہیں، جیتنے والے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کیس اڑ چکا ہے، کیس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے؟ انشاءاللہ آ چکا ہے سمجھ. کہ شادی عدت کے دوران جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا تعزیرات پاکستان میں فار دا پرپسز آف کنوکشن. تو یہاں پر انہوں نے کہا جی فراڈ ہوا ہے، یہاں انہوں نے کہا جی ڈس آنیسٹی ہوا ہے، دھوکہ ہو گیا. تو یہ جو سیکشن ہے یہ اپلائی ہوتا ہے ایک میاں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہو شادی کرنے کے لیے، یا بیوی نے خاوند کو دھوکہ دیا ہو شادی کرنے کی پرپسز کے لیے. فراڈ جو ہے وہ بڑا اس کا ایک اسینشیل جز ہے کہ صرف پرپز یہ تھا کہ جی فراڈولنٹ کوئی پراپرٹی ہڑپ کرنے کے لیے، کوئی باہر ویزا لگوانے کے لیے کہ ہم میاں بیوی، اصل میں ایک کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ فراڈ تو تھا ہی نہیں اس میں کہیں بھی. اور پھر اس میں گھسیٹ کے لایا گیا جی پیریڈ آف عدت کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ یہ سوچیں کہ اتنے غلط الزام لگائے گئے خاتون کے اوپر کہ اس کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ہم فیملی کورٹس میں دیکھتے ہیں تو پولیس کے پاس ایک تشدد والا بھی کیس آ جاتا ہے نا کہ میاں نے بیوی پہ تشدد کیا ہے تو پولیس کہتی ہے معاملہ رفع دفع کرو، ہم ایف آئی آر بھی نہیں کاٹیں گے. یہاں پر غلط الزام لگائے گئے اور ایسی گواہوں کے اوپر یقین کیا گیا جن کا کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. نہ تو وہ خاور مانیکا کے بچے تھے، نہ تو وہ سیاسی مخالف، سیاسی حریفوں کے بیانوں کے اوپر ایک خاتون کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کا عدت کا پیریڈ مکمل نہیں ہوا. جو میڈم یہ بتائیے گا، والد سے کہا کہ 39 دن حوالہ دیا، لیکن خاور مانیکا نے کہا کہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے کل پریس کانفرنس میں کہ یہ 39 دن پورے ہی نہیں ہوئے ہیں. دیکھیے جو کرمنل جورسپروڈنس ہے نا، جو کرمنل کیسز ہیں ان میں 1 دن کے ڈیلے سے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے نا، یا 18 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا ڈیلے ہوتا ہے پوسٹ مارٹم میں تو بری ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا. تو یہاں تو ڈیلے 2000 دن کا ہے. 5 سال 11 مہینے کیا خاور مانیکا سوئے ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ دیکھیں لا ہمیشہ فیور کرتا ہے ویجیلنٹ کو اور انڈولنٹ کو نہیں کرتا. اگر آپ سو رہے ہیں اپنے حقوق کے اوپر جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے فراڈ ہو گیا تو آپ کو تو اگلے دن ہی 2018 میں آ جانا چاہیے تھا کہ جی یہ تو دھوکے سے انہوں نے شادی کی ہے. آپ 5 سال ویٹ کرتے رہے جی جس وقت الیکشنز آئیں گے، الیکشن سے 9 دن پہلے ہم یہ کمپلینٹ ڈال دیں گے. اور یہ کب آئی کمپلینٹ؟ جب وہ ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد ان کو قائل کیا گیا کہ اپنی بیوی کے خلاف ہی کیس بناؤ کیونکہ وہ بیوی عمران خان کی مسز تھی. تو پورا کیس ہی پولیٹیکل وینجنس کے اوپر ہے اور اس حد تک گر گئے وہ الزامات لگانے کے اوپر کہ جب ہم ایویڈنس پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی سول کیس ہے، یہ کوئی فورنیکیشن کا کیس ہے جو وہ بنا رہے ہیں. بہت ہی بیہودہ میں اس کو کہوں گی کیس ہے اور کرمنل جورسپروڈنس میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. عدت کا پیریڈ 90 دن تھا یا 39 ڈیز تھا، ارریلیونٹ ہے. ہم نے قانونی پیرائے میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ کنوکشن سسٹین کرتی ہے قانون کی آنکھوں میں، اور وہ بالکل نہیں کرتی. اور اس کے اوپر آج ہم نے بڑے طویل جو ہے وہ اپنے آرگیومنٹس دیے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں اسی عدالت سے انصاف ملے گا. اچھا خدیجہ یہ بتائیے گا کہ عدالت میں آپ جب افضل مجوگا صاحب کی عدالت میں موجود تھی آپ نے بڑے تگڑے دلائل دیے، لیکن ایک موقع پر جج صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ یہ کوئی پہلی یہ عدت کا جو کیس ہے کوئی پہلا کیس نہیں ہے، اس طرح کے پہلے بھی کیسز آ چکے ہیں، انہوں نے آپ کو ریفرنسز بھی دیے. یہ کیا بات تھی، کیا تناظر میں تھا؟ کچھ ایسے کیسز ہیں جہاں پر 2 بہنیں ہوتی ہیں، ان کی شادی اگر عدت کے دوران ہو جاتا ہے، ایک بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوسری بہن سے شادی کر لیتا ہے اس کا خامند، تب ایشو آتا ہے اور تب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللیگل ہے، بالکل اللیگل ہے، ڈکلیئر ہو گئی ہے، اس پہ آپ کر ہی نہیں سکتے تھے شادی. لیکن اس معاملے میں یہاں پر 5 سے 7 سال سے وہ اکٹھے رہ رہے تھے، 2018 میں نکاح ہوا تھا. تو کچھ ایسی ججمنٹس ہیں جن کو آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، وہ ڈفرینٹ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کے اوپر. یہاں پر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ میاں بیوی خوش ہیں، دونوں راضی ہیں، اپنی مرضی سے شادی کی، کسی نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، کسی نے ان کو فورس نہیں کیا کہ آپ شادی کریں. تو یہ بعد میں جی 6 سال کے بعد سابقہ خامند
جس نے اپنا نہیں بتایا کہ کوئی دوسری شادی کی, دوسری شادی میں سے کوئی بچہ تھا نہیں تھا, اپنا نہیں بتایا کچھ بھی, لیکن الزام جو ہے وہ سابقہ بیوی پہ بہت سارے بیہودہ الزام لگا دیے. کل خبر منیکا صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ میرا تو بہت دل تھا کہ 3 مہینے کے اندر جو عدت پیریڈ تھا اس کے اندر میں ان سے رجوع کرتا, لیکن خان صاحب نے میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا. دیکھیں شریعہ لاء کے اوپر بڑا وہ انحصار کر رہے ہیں نا, تو شریعہ لاء میں تو یہی ہے کہ طلاق البدع انہوں نے دیا, اور یہ ایڈمیٹڈ ہے, ریکارڈ پہ جو ایک فورج ڈاکیومنٹ لگا ہوا ہے اس کے بقول 3 دفعہ طلاق دی گئی. جب آپ 3 دفعہ طلاق دیتے ہیں تو قانون اس پہ بڑا واضح ہے کہ کوئی رجوع کی گنجائش ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. تو اگر کوئی لیٹ سے ہم فار دا سیک آف آرگومنٹس کہہ بھی دیتے ہیں کہ رجوع کی گنجائش تھی, تو کیا خاور مانیکا صاحب نے فیملی کورٹ میں آ کے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا کوئی دعویٰ فائل کیا؟ کیا انہوں نے اپنے قانونی جواز پورے کیے, یا وہ 5-6 سال ویٹ کرتے رہے کہ جی یہ الیکشنز قریب آئیں گے تو یہ ہم کریں گے؟ تو یہ جو ایک بڑا گھنونا کیس ہے, اور خاتون کو یوز کیا جا رہا ہے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور اپنے جو مقصد ہیں وہ پورے کرنے کے لیے. کتنی پر امید ہیں کل کے کیس کو لے کر, آپ جیت کے قریب ہیں, جیتنے والے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کیس اڑ چکا ہے, کیس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے. قانون جو کرمنل جورسپروڈنس ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ایک سنگل نقطہ چاہیے, سنگل سرکمسٹانسز سفیشینٹ ٹو ایکوٹ ٹو گیو دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. یہاں پر تو سارے سرکمسٹانسز ہیں, ڈاؤٹس ہی ڈاؤٹس ہیں, کچھ رہ ہی نہیں گیا پروسیکیوشن کے کیس میں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ 13 کو فیصلہ آئے گا اس کیس میں. ہوپ فلی ٹائم لائن جو ہے وہ فالو کیا جائے گا, کیونکہ کل پروسیکیوشن کی طرف سے دلائل ہونے, اور انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. آپ کے حق میں فیصلہ آنے والا ہے؟ انشاءاللہ آ چکا ہے سمجھے.